إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. عزیز بھائیو، دوستو، بزرگو، آج ہم انشاءاللہ نہایت ہی اہم یا اہم ترین موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اس موضوع کے بارے میں آپ سب پہلے بھی جانتے ہیں، لیکن یہ ہماری زندگی کا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی یاد دہانی بار بار کروائے جانا ضروری ہے. اور اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے بھی صرف ایک ایسا کام ہے جس کی یاد دہانی کا بھی انتظام کیا ہے. عام طور پہ جتنے بھی شریعت کے مسائل ہیں وہ قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ہیں. جتنا بندہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے اتنا اسے یاد دہانی ہوتی ہے. لیکن ایک کام ایسا بھی ہے کہ جس کی یاد دہانی کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، اور اعلان کرنا بھی اس عبادت کا حصہ ہے. اور وہ کون سا کام ہے؟ وہ ہے 5 وقت فرض نماز ادا کرنا. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے. اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر رمضان کے روزے ہیں، اور پھر بیت اللہ کا حج کرنا ہے. نہ زکوٰۃ کے لیے کوئی اذان ہوتی ہے، کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ رمضان کے لیے کوئی نماز کی طرح کا اعلان ہوتا ہے، اور نہ ہی حج کے لیے کوئی اذان ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے. صرف واحد ایک ایسی عبادت ہے نماز کہ دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اور 5 مرتبہ نہیں بلکہ 12 مرتبہ اس کی طرف بلایا جاتا ہے. 6 مرتبہ اذان کی صورت میں اور 6 مرتبہ اقامت کی صورت میں، جسے ہم تکبیر کہتے ہیں. آپ جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ نماز کتنی زیادہ اہم ہے کہ پہلے 1 مرتبہ اذان دی جاتی ہے، پھر اسے کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ پھر جب نماز قائم ہونے لگے، کھڑی ہونے لگے، تو دوبارہ اقامت کہی جاتی ہے، تاکہ پھر بھی لوگوں کو یاد کروا دیا جائے. اگر کسی کو اذان نہیں پہنچی تو اسے بتا دیا جائے کہ اب تو نماز کھڑی ہونے لگی ہے، اب تو نماز کی طرف آ جاؤ. تو پہلے کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، پھر 2 مرتبہ کہا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، فلاح کی طرف. اور پھر جب اقامت ہوتی ہے تو ایک جملے کا اضافہ کیا جاتا ہے: قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. نماز کھڑی ہونے لگی ہے، نماز کھڑی ہونے لگی ہے. تو اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا زیادہ بار بار ہر نماز کا حصہ بنا دیا ہے کہ لوگوں کو یاد کرواؤ.
کوئی سویا ہوا ہے تو وہ بھی جاگ جائے، کوئی کام کر رہا ہے، دکان پہ ہے، فیکٹری میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کسی بھی کام کے اندر مشغول ہے، تو یاد کرواؤ، اذان دو تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا کام چھوڑ کر اذان کی طرف توجہ دے اور اس کے اوپر اذان کی طرف توجہ دے کر مسجد کی طرف لپکے اور سارے کام چھوڑ دے۔ کسی اور کام کی اذان نہیں رکھی گئی، کسی اور کام کی، صرف نماز کے لیے اذان رکھی گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض مساجد میں نے سنا ہے، خود سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ اذان دیتے ہیں، پھر اقامت سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ بھائی نماز کھڑی ہونے میں 5 منٹ رہ گئے ہیں، آ جاؤ۔ یہ بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اذان رکھی ہے اعلان کے لیے تو پھر الگ سے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد اقامت بھی رکھی ہے۔ اقامت کا مطلب یہی ہے لوگوں کو بتانا کہ اب نماز کھڑی ہونے لگی ہے، لیکن ہمیں عربی نہیں آتی، اذان کی بھی سمجھ نہیں آتی، اقامت کی سمجھ نہیں آتی، تو بدقسمتی کہ اردو میں اعلان کیے جا رہے ہیں، اردو میں اعلانات شروع ہو گئے ہیں۔ بہرحال تو یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی بار بار یاد دہانی ضروری ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہر نماز کے ساتھ کروائی ہے۔ تو ہمیں بھی خطبات جماعت میں بار بار یہ بیان بھی کرنا چاہیے، اور یہ سننا بھی چاہیے، اور سنانا بھی چاہیے آگے لوگوں کو۔ نماز کی فرضیت کا تو سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کی یاد دہانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرض پتہ ہے ہمیں فرض ہے، لیکن کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ سب لوگ جو بیٹھے ہیں میرے سامنے، کیا سارے کے سارے لوگ 5 وقت کی فرض نماز ادا کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں؟ بہت کم ہوتے جائیں گے۔ نماز ہے کیا؟ بندہ 5 وقت اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کر، ساری دنیا کی خواہشات چھوڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اس کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، سر زمین پہ لگا لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے حاضری ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کام میں پیچھے نہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہر نمازی کو دیکھ رہا ہے، کون کون نماز پڑھنے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کرو اس پہ جو العزیز ہے، الرحیم ہے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، اس پہ بھروسہ کرو جو یراک، تمہیں دیکھتا ہے، حین تقوم، جب تم قیام کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو۔ تو جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور پھر کیسے ہماری حرکت بدلتی ہے، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جانا اور اٹھنا، ہماری ہر حرکت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آئیں تو ذہن میں یہ بات بٹھا کے آئیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، لہٰذا ہم نے سب سے آگے نکلنے کی کوشش کرنی ہے، سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہے، پہلی صف میں شامل ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دنیا کے کام ہو، دنیا داری کے کام ہو تو ہم اگلی صفوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، آگے سے آگے اپنا منہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں،
کبھی کوئی سیاسی جلسہ ہو تو سٹیج کے اوپر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے کہ کس بندے نے سٹیج کے اوپر کھڑے ہونا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی شکل کیمرے کے سامنے آئے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے لیڈر کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کی شکل اس کے سامنے جڑ کے آئے. چاہے دینی جلسے ہوں تو وہاں بھی سٹیج کے اوپر رش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنا رش ہوتا ہے بعض کا سٹیجیں گر جاتی ہیں. دوسرے کوئی دنیا کے پروگرام ہوں تو ان میں بھی لوگ آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوتا ہے، تو پڑھنے نہیں آتے اکثر لوگ. اور اگر پڑھنے آ بھی جاتے ہیں ہم لوگ تو اتنی سستی کر کر کے آتے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی بعض اوقات. دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں جا کے دوسری صف ہو رہی ہوتی ہے. اور آبادی کتنی ہے ہماری، اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہماری آبادی میں بے نمازی رہتے ہیں. اکثریت بے نمازیوں کی رہ رہی ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. مجھے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، آپ کو ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. اب نماز کو ایک دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں کہ نماز کی ایک اور اہمیت. کون سا ایسا کام ہے اسلام میں جو روزانہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کون سا ایسا کام ہے؟ کیا زکوٰۃ روز دیتے ہیں؟ نہیں. اور روز نہیں دیتے، سال کے بعد دیتے ہیں، اور ہر کوئی نہیں دیتا. زکوٰۃ وہ دیتا ہے جس کے پاس ایک خاص مقدار تک مال ہو اور اس کو پڑے پورا سال گزر جائے، پھر وہ زکوٰۃ دے گا سال کے بعد ایک مرتبہ. رمضان کے روزے کیا پورا سال رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی ایک مہینہ رکھنے ہیں صرف. اور حج کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور وہ بھی ہر ایک کے اوپر فرض نہیں بلکہ صاحب استطاعت پہ فرض ہے جس کے پاس حج کرنے کی طاقت ہو. اچھا، یہ اہم بڑے موٹے کام ہیں اسلام کے بتائے ہوئے. زکوٰۃ، روزہ، حج. کون سا ایسا کام ہے جو روزانہ کرنا ہے؟ صرف ایک کام رہ جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے روز کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نماز. اس کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. رمضان کے روزے سال کے بعد آ رہے ہیں، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اگر وہ بھی طاقت ہو، زکوٰۃ بھی شرائط پوری ہو تو واجب ہے، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ. تو باقی مسلمان کہلوانے کے لیے، اسلام کا اظہار کرنے کے لیے کون سا ایک کام باقی رہ جاتا ہے؟ آپ کے پاس کون سا کام رہ جاتا ہے کہ پتہ چلے کہ آپ وہ کام کرتے ہیں لہٰذا مسلمان ہیں؟ وہ کون سا کام ہے؟ صرف ایک کام، نماز. اب اگر وہ بھی نہیں پڑھنی، وہ بھی چھوڑ دینی ہے تو پھر اسلام باقی کیا رہ گیا؟ کون سا کام کر کے آپ بتا سکتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، جب نماز بھی نہیں پڑھنی؟ اس کے علاوہ تو کوئی روزانہ کام ہے ہی کوئی نہیں. کوئی بندہ کہے جی ہم سچ بولتے ہیں، سچ بولنا مسلمانوں کا کام ہے. سچ بولنا پوری دنیا کے ہر انسان کے نزدیک اچھا کام ہے، صرف مسلمانوں کے نزدیک نہیں. اچھا اخلاق رکھنا یہ پوری دنیا کا ہر انسان کہتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. غیر مسلموں میں بھی بڑے با اخلاق لوگ ملتے ہیں، سچ بولنے والے ایماندار بھی مل جاتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرنے والے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. لیکن اسلام میں ایک مسلمان کے لیے کون سا ایسا کام ہے کہ جو وہ کرے گا اور بتائے گا کہ یہ میں مسلمان ہوں اس لیے کر رہا ہوں، اور جو یہ نہیں کر رہا وہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں؟ وہ کون سا کام ہے جو مسلمان اور کافر میں فرق کرتا ہے؟ کون سا کام ہے؟ زکوٰۃ تو سال کے بعد آتی ہے، ہر ایک کے اوپر واجب بھی نہیں ہے. روزے بھی سال کے بعد ایک مرتبہ ایک مہینے میں رکھنے ہیں. حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ ہے. صرف ایک کام آپ کے پاس باقی ہے روزانہ اپنے دین کے اظہار کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ نماز. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم نے وہ نماز بھی نہیں پڑھنی
تو باقی ہمارے پاس اسلام میں سے کیا رہ جائے گا کہ روزانہ ہم عمل کریں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ ایمان میں ہر عمل شامل ہے، ایمان میں ہر عمل شامل ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا۔ دوبارہ سنیں، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تسلیم کرنا۔ جو بات ہم زبان سے کہہ رہے ہیں اسے دل سے بھی ماننا، اور اپنے جسمانی اعضاء سے عمل کرنا۔ یہ تین باتوں کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اور یہ ایمان نیک اعمال کرنے سے بڑھتا ہے اور برائیاں کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کم ہوتا ہے۔ یہ ہے ایمان کی تعریف۔ تو ہمارا ہر عمل ایمان میں شامل ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اعلیٰ، سب سے اعلیٰ شاخ، بلند شاخ، سب سے اوپر والی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید۔ وَأَدْنَاهَا، اور سب سے چھوٹی شاخ، ادنا شاخ، اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ تو ایمان میں بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ہر نیک عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ اور آگے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، وَالْحَيَاءُ، اور حیا، شرم، شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ حیا ہمارے اندر آج کل کم ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی؟ بے حیائی زیادہ ہو گئی ہے۔ حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، جز ہے، ایک شاخ ہے، حصہ ہے۔ تو ایمان کے بہت سارے اعمال، سارے عمل ایمان میں شامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے خاص اکیلی نماز کو ایمان کہا ہے۔ قرآن پاک میں صرف نماز کو ایمان کہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر نماز نہیں ہوگی تو ایمان پورے کا پورا ختم ہو جائے گا، باقی جتنے چاہے اعمال کرتے رہو، ایمان بچانے کے لیے سب سے پہلے نماز والا عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ میں، وہاں اللہ رب العزت نے قبلے کی تبدیلی کا بیان کیا ہے، بے شمار آیات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ پہلا قبلہ کون سا تھا مسلمانوں کا؟ بیت المقدس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، اور یہ غالباً پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں خطبہ جمعہ میں۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا، اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، قبلہ تبدیل ہو گیا، رخ مسلمانوں نے بدل لیا، بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی بجائے بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا، مسجد حرام کی طرف منہ کرنا شروع کر دیا۔ اب بہت سارے لوگ ایسے تھے بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہماری پہلی نمازیں جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھیں، اب تو قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اب تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ شاید وہ ضائع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا، ان کے ذہن میں خیال آیا، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ ایک آیت کریمہ نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ ان کو ڈر کس بات کا ہوا تھا؟ کیا ضائع ہو سکتا ہے؟ نمازیں،
پہلی نمازیں، سابقہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ تو نماز کے بارے میں لفظ ایمان استعمال کیا گیا کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی نماز ضائع ہو جائے وہ یہ سمجھے کہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، جب انہیں نماز کے ضائع ہونے کا خدشہ ہوا پچھلی نمازوں کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کہا نمازوں کو، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا، یعنی پہلی نمازیں بھی تمہاری محفوظ رہیں گی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو نمازیں ضائع کر رہا ہے وہ یہ سوچے، یہی تصور کرے کہ میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ جنت کیا اتنی آسانی سے مل جائے گی کہ ہم کچھ بھی نہ کریں؟ بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کچھ بھی نہیں کیا جو انہیں خوشخبریاں مل گئیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنا بڑا ایک ٹائٹل مل گیا، ایک دعا مل گئی۔ جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم ساتھ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ مل گیا ہے سب کچھ۔ کیا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اسلام کے لیے؟ ان کی قربانیاں اٹھا کے دیکھیں، کتنی بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دیں، بڑی بڑی سخت آزمائشوں سے صحابہ گزرے، پھر کہیں جا کے اللہ رب العزت نے ان سے جنت کے وعدے کیے۔ اور ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہم جان کی قربانی نہیں دے رہے، ہم مال کی قربانی نہیں دے رہے، کبھی کبھار کے صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، ہمت کر کے تو کر دیتے ہیں، لیکن صحابہ کے مقابلے میں جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا پورا گھر اٹھا کے لے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس جیسی قربانی دینے کی کسی کی جرت ہے ہمارے اندر؟ نہ جان کی قربانی اس طرح کی دے سکتے ہیں، نہ مال کی دے سکتے ہیں، نہ اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگانے کے لیے تیار ہیں، اور نماز بھی نہیں پڑھ رہے، تو پھر جنت کیسے ملنی ہے؟ ہمیں بیٹھے بٹھائے مل جانی ہے۔ جنت اتنی سستی ہے، مفت کی ہے کہ بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہو جانے سے ہی مل جانی ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا کس چیز کا ہوگا؟ آج کل اگر آپ یوٹیوب نکال کے دیکھیں، ویسے ہی کھولیں، یوٹیوب بھی ہماری آج کل ہمارا فیملی ممبر بن گیا ہے، اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ جیسے ہماری فیملی کا حصہ ہے، چلے انٹرنیٹ کہہ لیں یا یوٹیوب کہہ لیں، ایک اہم ضرورت بن گئی ہے، اور اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا کہ بندہ ایک مرتبہ کھول لے تو ایسی دنیا ہے کہ واپس ہی نہیں آتا، اسی کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا، گھنٹوں کے گھنٹے وہاں برباد ہو جاتے ہیں، ہر کسی کے، میرے اور آپ کے، ہر کسی کے، وہ چیز ہی ایسی ہے۔ یوٹیوب کھول کے دیکھیں تو پچھلے دنوں اسلامی موضوعات اگر دیکھیں، کچھ لوگ تو ایسے نا ویسے ہی ان کو دین سے کوئی رغبت ہی نہیں ہے، دین کی بات سننے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، لیکن جن کو ہے ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کو بھی دیکھیں تو پچھلے دنوں یا ابھی بھی یہ موضوع بڑا چل رہا ہوگا محرم کے مہینے میں، واقعہ کربلا، یزید کے بارے میں بے شمار بیانات آ رہے ہوں گے، بے شمار کلپ آ رہے ہوں گے، نئے سے نیا مفتی اس موضوع پہ تقریر کر رہا ہوگا، یا اسی جیسے وہ موضوعات جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنتے ہیں، ایسے موضوعات کی بھرمار موجود ہوگی، لیکن بہت کم لوگ ہوں گے جو آپ سے یہ کہیں، کوئی ایسا کلپ بنا کے بھیجیں کہ بھائی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اس قسم کی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یا نہیں دیکھنے کو ملتی؟ نماز کے بارے میں یاد دہانی کروانے والی ویڈیو ملتی ہے، بہت کم، شاذ و نادر۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی اختلافی موضوع ہو تو ایک بھرمار موجود ہے، طوفان موجود ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا، ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنے کا، اور وہ سارے ایسے مسائل ہیں
جن میں سے کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور ہم سے جو پوچھا جائے گا وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن پہلا سوال کیا ہوگا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، پہلا حساب قیامت کے دن بندے کا جو ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نہ اس کے بارے میں ہم بولتے ہیں، بہت کم بولا جاتا ہے، اور نہ ہم زیادہ سنتے ہیں. اختلافی مسائل ہم بہت زیادہ چھیڑ لیتے ہیں، اور ان کو چھیڑ کے ہم بحث و مباحثہ کرتے ہیں، چسکے لیتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ایسے مسئلوں کے اندر الجھ کے رہ جاتے ہیں جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز کی طرف، ان کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو میرے اور آپ پہ ہر ایک کے اوپر فرض ہیں، جن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، اور قیامت کے دن جاتے ہی سوال ہونا ہے اور اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. تو ان میں سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ نماز. سب سے پہلا کام نماز. اور یہ کسی کو بھی معاف نہیں ہے، کسی کو بھی معاف نہیں، ایک نماز بھی معاف نہیں. لمبی نمازیں چھوڑنا تو دور کی بات ہے، ایک نماز بھی کسی کو بھی معاف نہیں ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے. کسی بھی حالت میں انسان ہو، کوئی نماز کی کوئی رخصت، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ چھوڑ دے. چھوڑنے کا تصور ہی نہیں ہے اسلام میں نماز چھوڑنے کا. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا مسلمان ہو اور یہ سوچ لے کہ میں نماز چھوڑ دوں. صحابہ کے دور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. حتیٰ کہ منافقین بھی اپنے اسلام کو، جو ان کا ظاہری اسلام ہوتا تھا، دل میں کفر چھپا ہوتا تھا منافقین کے، لیکن جو ظاہری ایمان کا دعویٰ تھا اسے ثابت کرنے کے لیے وہ بھی نماز پڑھنے آتے تھے. اگرچہ سستی کر کے آتے تھے لیکن نماز وہ بھی پڑھتے تھے. تو ہم تو نماز پڑھ ہی نہیں رہے، تو ہم تو منافقوں سے بھی گئے گزرے ہیں. وہ تو سستی کر کے آ جاتے تھے کیونکہ دوسرے مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ثابت کرنا ہوتا تھا ہم مسلمان ہیں. تو ہم نماز پڑھ ہی نہیں رہے اور ہم بے فکر ہو کے جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، جنت ہماری پکی ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. بے نمازیوں کا انجام آگ میں ہوگا. بے نمازی کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. کہاں ہے؟ دوزخ ہے، آگ ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. دوزخ میں بے نمازیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں یہ سقر وادی میں، جہنم کی ایک وادی ہے، آگ ہے، آگ کی ایک درجہ ہے جس کا نام ہے سقر. بے نمازیوں سے سقر میں پوچھا جائے گا تمہیں یہاں سقر میں کون لایا ہے، کیوں آئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے. اس لیے ہم کہاں آ گئے ہیں؟ یہاں آگ میں، سقر میں جل رہے ہیں. آپ میں سے اور مجھ میں سے، ہم میں سب میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم آگ میں جائیں؟ آگ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بڑا سکون اور آرام دہ جگہ نہیں ہے. ہم نے جہنم کا ذکر بھی آسان سمجھ لیا ہے. جہنم کا ذکر آتا ہے، آگ کا ذکر آتا ہے، ایک کان سے ہم سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ شاید کہیں دیکھی تھی آگ ایک مرتبہ. کوئی چیز ہے شاید ہم کبھی جا ہی نہیں سکتے، ہمیں آگ سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہونی نہیں ہے، یا ہم آگ پروف بنے ہوئے ہیں کہ اگر آگ میں ڈال بھی دیے گئے تو بچ جائیں گے. ہم اس انداز سے آگ کا ذکر سنتے ہیں. کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، آگ کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کوئلے جلتے ہوں، کبھی باربیکیو کو کر رہا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سیخی پکڑ کے دیکھ لے اوپر کر کے. کسی کے اندر جرت ہے تھوڑی دیر سے زیادہ ہاتھ اوپر کھڑا رکھ سکے؟ گرمی، تھوڑی سی گرمی ہے، تھوڑی سی معمولی سی، پوری آگ بھی نہیں جلی ہوتی، اس کی گرمی کی شدت بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور قیامت کے دن کی آگ
جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہے اور انسان ہے۔ پتھروں کو بھڑکا کے جو آگ جلائی جائے گی، اس کا ٹیمپریچر، اس کی گرمی کی شدت اور حدت کتنی زیادہ ہوگی، وہ آگ ابل رہی ہوگی۔ دنیا کے اندر بھی ایسی آگیں ہیں، ایسے لاوے ہیں کہ اگر آپ ان کی کبھی ویڈیو دیکھ لیں نا، حقیقت میں نہیں، ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو خوف آئے گا۔ کئی ایک ویڈیوز ایسی نظر آتی ہیں فیس بک وغیرہ پہ کبھی کبھی، کہ جہاں پہاڑوں کے درمیان لاوے ابل رہے ہیں، آگ کے سمندر پھٹ رہے ہیں، انہیں دیکھ کے خوف آتا ہے، دیکھ کے خوف آتا ہے۔ اور قیامت کے دن جہنم، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے انسانوں سے، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، ہم بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے، کوئی ہمارے پاس ایسی گارنٹی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن بچے گا کون؟ اس آگ سے جو آگ سے بچنے والے کام کر کے آیا ہوگا۔ اور سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ نماز ادا کرنا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے، اور یہ کوئی سخت فتویٰ نہیں ہے، جو بے نمازی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ صحابہ کرام کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، چاہے میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا، جو بے نمازی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات کس کی میں کر رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اجماع ہے۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، صحابہ کے نزدیک اگر کوئی سستی سے نماز پڑھتا تھا تو اس کے بارے میں بھی وہ تصور یہ کیا کرتے تھے کہیں یہ منافق تو نہیں ہے کہ نماز میں بڑی تاخیر کر رہا ہے۔ چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ یہ حدیث غور سے سننی ہے۔ من ترک الصلاة، جس نے نماز چھوڑی، متعمدن، متعمدن، عمدن، جان بوجھ کر، ارادتن، جس نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، فقد کفر، تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی ہم میں سے چاہتا ہے کفر میں جانا؟ کوئی کفریہ کام کرنا چاہتا ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ کوئی کفریہ کام کرے؟ نہیں، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کوئی ہمارے اندر ایسا کام آئے، ایسی حرکت ہم سے سرزد ہو جو کفریہ ہو، لیکن لاشعوری طور پہ، کم علمی میں، نہ سمجھی میں ہم وہ کام کرتے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، اور کفر کرتے جا رہے ہیں۔ شیطان کا نام سنا ہے؟ شیطان کا نام کیا تھا؟ ابلیس۔ ابلیس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنے مقامات پہ کیا ہے، اس کا واقعہ۔ اس نے کون سا جرم کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس، ابا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ،
اور وہ کن لوگوں میں سے ہو گیا؟ کن میں سے؟ کافروں میں سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ایک سجدے کے انکار سے، ایک سجدہ، زیادہ سجدوں کی بات نہیں ہو رہی، پوری نماز کی بات نہیں ہو رہی، ایک سجدے کے انکار سے ابلیس کافر ہوا۔ اور وہ سجدہ کرنا بھی کس کو تھا؟ آدم کو، لیکن اللہ کے حکم سے کرنا تھا، اللہ کے حکم سے کرنا تھا۔ اس سجدے کو ابلیس نے چھوڑا تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ جس کا کرنے کا حکم ہے، اور ایک سجدہ نہیں، دن میں کتنے سجدے ہیں ایک نماز میں، اور پھر 5 نمازوں میں چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑتے جا رہے ہیں، اور پھر بھی ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس بات کی طرف اچھی طرح توجہ دیں، اور اس کو ایسے نہیں سننا کہ ایک بات آئی اور گزر گئی۔ اپنے آپ کو دیکھیں سب سے پہلے کہ میں مسلمان ہوں کہ نہیں۔ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں 5 وقت با جماعت تو میں مسلمان ہوں، ورنہ جو نماز چھوڑتا جا رہا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، چھوڑتا جا رہا ہے، نماز بے نمازی ہو گیا ہے، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ رب العزت نے نماز جب فرض کی تو 5 نمازیں فرض نہیں کی تھیں، بلکہ کتنی نمازیں فرض کی تھیں؟ 50 نمازیں فرض کی تھیں۔ اور کب، کس موقع پہ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروایا گیا۔ اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو، بیت اللہ سے لے کے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا یہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور بیت المقدس سے بلندیوں کا جو سفر ہے، 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے آگے، یہ جو بلندیوں کا سفر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ جب اللہ رب العزت کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، معراج کروایا گیا، تو وہاں ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز۔ اور کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں، کہ 50 نمازیں اس امت نے پڑھنی ہے، فرض ہیں، واجب ہیں۔ اب اگر 50 پڑھنی پڑ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ نہ آپ کی دکانیں کھلیں گی، نہ آپ کے کاروبار ہوں گے، نہ کوئی پڑھنے والا پڑھائی کر سکے گا، اسکول کالج سب بند ہو جائیں گے، بس نمازیں ہی پڑھتے رہو، 50 نمازیں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے کیا دیا ہے؟ تو کہنے لگے 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ لوگ 50 نمازیں پڑھنے والے نہیں، اپنے رب کے پاس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں۔ لمبا واقعہ میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے واپس اور تخفیف کا سوال کیا کہ یا اللہ اس میں کچھ نرمی ہو سکتی ہے۔ 50 سے کم کی گئیں، پھر نیچے آئے، پھر کہا اور کم کروائیں۔ کم کرتے 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 50 سے کتنی رہ گئیں؟ 5۔ کتنا فرق ہے؟ 45 نمازیں کم کر دی گئیں، 5 رہ گئیں۔ اور یہ 5 نمازیں جو پڑھے گا اسے 5 نمازوں کا اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کتنے کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی وسیع رحمت ہے کہ 5 نمازیں بھی جو پڑھ لے اس کو ثواب اتنے کا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے اصل حکم دیا تھا 50 نمازوں کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم، عمل اتنا کم ہو گیا ہے، ثواب اتنا بڑھ گیا ہے، پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور باجماعت نماز پڑھیں، باجماعت نماز پڑھیں۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نماز صرف ایک صورت میں معاف ہے، اور یہ مردوں کو خاص کر کے یہ بات سمجھنی چاہیے۔ نماز صرف ایک صورت میں معاف ہے، بس
اور وہ کون سی صورت ہے؟ نارمل حالات میں ایک صورت میں صرف نماز معاف ہے، صرف عورتوں کے اوپر، جب ان کے ماہواری کے ایام بس، اس کے علاوہ مردوں کے اوپر ایسی کوئی کیفیت نہیں آتی کہ جس میں انہیں نماز سے چھٹی مل جائے، چاہے بیمار ہے مرد، چاہے کمر سیدھی نہیں کر سکتا، اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے گا ضرور، چاہے میدان جنگ میں دشمن سامنے ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تب بھی نماز پڑھے گا، چاہے سفر میں ہے، چاہے حضر میں ہے، کسی بھی حالت میں ہے، نماز کسی بھی صورت مرد کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوئی اور بیماری وغیرہ ایسی ہو جائے کہ جس میں بالکل ہی نہ پڑھ سکتا ہو، اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو پڑھ سکتا ہے عام حالات میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ جس میں نماز کی ہمیں چھٹی مل جائے کہ فلاں دن چھٹی ہے یا فلاں کام کرتے ہوئے چھٹی، ایسی کوئی بھی صورت اسلام نے نہیں دی ہے۔ تو ہر کام چھوڑ کر اذان ہوتے ہی اپنی دکانیں بند کر کے، اپنے کام کاج بند کر کے فوراً نماز کی طرف آنا چاہیے۔ 5 وقت تو نماز ہے، باقی سارا دن پڑا ہوا ہے کام کرنے کے لیے، تو اس پہ کوئی کسی قسم کی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی، ہم سب کو اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باجماعت 5 وقت مسجد میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔